رات کا گہرا اندھیرا چھا چکا تھا اور میں بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ میرے جسم کا ہر حصہ دکھ رہا تھا، جیسے کسی نے مجھے کوڑے دان میں پھینک کر بے دردی سے کچلا ہو۔ یہ درد ہر روز کی کہانی تھی، ایک ایسا اذیت ناک تسلسل جس سے فرار کی کوئی راہ نہ تھی۔ میں نے ایک لمبی سسکی بھری اور چاہا کہ کوئی میرا سر دبائے یا کم از کم ایک کپ گرم چائے ہی بنا دے، لیکن میرے ارد گرد ایسا کوئی خیر خواہ نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ میرے بدن پر لگے زخم اس بات کا ثبوت تھے کہ اس دنیا میں میری کوئی اہمیت نہیں۔ میں ایک زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی جسے مار مار کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ میرا خاندان جسے اپنا سمجھا تھا، وہ سب میری حالت کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ تم اسی لائق ہو، تم غم سہنے کے لیے پیدا ہوئی ہو اور یہ سب تمہارا مقدر ہے۔ میں خاموشی سے یہ باتیں سنتی رہتی اور اپنے کمرے میں آنسو بہاتی رہتی۔ جب میرا اپنا ہی سرپرست میرا نہیں تھا تو میں کسی اور سے کیا امید رکھ سکتی تھی؟ یہاں سب ایک ہی طرح کے ظالم لوگ تھے اور میں اکیلی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ سارا دن ان کے ظلم سہتی اور رات کو بھی مجھے 5 منٹ کا سکون نصیب نہ ہوتا۔ میں اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ میری زندگی آسان ہو جائے۔ میں اس طرح کی زندگی جی جی کر تھک چکی تھی، اب مجھے سکون چاہیے تھا، لیکن میرے نصیب میں سکون لکھا ہی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں شدید بخار میں مبتلا تھی۔ مجھ میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ میرا جسم اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ میں باتھ روم تک بھی نہیں جا سکتی تھی۔ میری نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھیں، کوئی جو مجھے سہارا دے کر باتھ روم تک لے جائے یا کم از کم ایک گلاس ٹھنڈا پانی ہی پلا دے، لیکن سب اپنے اپنے کمروں میں مصروف تھے، کسی کو میری پرواہ نہیں تھی۔ میں نے آوازیں دیں لیکن کوئی نہیں آیا۔ آخر جب میں بالکل ہی نڈھال ہو گئی تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے میرا شوہر حیدر کھڑا تھا۔ میں نے حسرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں میں نفرت، شکوہ اور شکایت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ حیدر، جو کہنے کو میرا شوہر تھا، لیکن کسی ظالم بادشاہ سے کم نہیں تھا۔ وہ سب کے لیے اچھا تھا، لیکن اس نے کبھی بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ اس کے دل میں میرے لیے کوئی اچھی سوچ نہیں تھی۔ میں اس کے لیے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ سے جھگڑتا اور مجھ سے جانوروں جیسا سلوک کیا کرتا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کرتی رہتی، لیکن حیدر کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں اس کی شریک حیات، اس کی بیوی ہوں اور میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حیدر کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اس گھر میں کبھی بھی وہ عزت اور مقام نہیں ملا جو باقی لوگوں کو حاصل تھا۔ حیدر کے 2 بھائی تھے۔ میری بڑی جٹھانی شازیہ کا ایک مقام تھا، سب ان کی عزت کرتے تھے، لیکن مجھے ہر کوئی حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ حیدر کے ماں باپ نے بھی کبھی انصاف نہیں کیا، بلکہ وہ تو حیدر کے ساتھ مل کر مجھے ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ میں سب کی خدمت کرتی، لیکن مجھے کسی کی بھی شفقت بھری نظر نہیں ملی۔ میں خود کو اس گھر میں تنہا محسوس کرتی تھی، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے تنہا کر دیا تھا۔ میں بخار میں تپتی ہوئی اپنے بستر سے اٹھنے سے بھی قاصر تھی جب حیدر نے میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹتے ہوئے صحن میں لا پھینکا اور مجھ سے کہنے لگا، سارا دن آرام کر کر کے تھکتی نہیں ہو؟ کام کیا تمہارا باپ آ کر کرے گا؟ میں حیدر کی ہر بات برداشت کر لیتی تھی، لیکن جب وہ میرے ماں باپ تک جاتا تو مجھ سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی۔ مگر میں کر بھی کیا سکتی تھی؟ خاموشی اور رونے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی۔ یہ لوگ اتنے ظالم تھے کہ مجھے جائے نماز پر بیٹھی کو بھی اٹھا دیتے تھے۔ جب میں نماز پڑھتی تو میری ساس کہتی کہ تم میرے بیٹے پر جادو ٹونے کرتی ہو۔ یہ لوگ میری عبادت کو بھی غلط نظر سے دیکھتے تھے۔ میں چھپ چھپ کر اپنے رب کے آگے گڑ گڑا کر روتی اور معافی مانگتی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دے، مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے، میری جان ان ظالم لوگوں سے چھڑوا دے۔ میں دعا کرتی تھی کہ مجھے کوئی ایسا سہارا دے جو مجھ سے محبت کرے، جسے میرے دور جانے سے تکلیف ہو، کوئی ایسا ساتھی مل جائے۔ ایک دن حیدر نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا اور کہنے لگا، جاؤ اپنی ماں کے گھر سے کچھ رقم ادھار لے کر آؤ۔ میں نے بہت دفعہ اپنے بھائی سے لے کر حیدر کو ادھار پیسے دیے تھے، لیکن حیدر وہ پیسے استعمال کر جاتا اور واپس کرنے کا نام تک نہیں لیتا تھا۔ میرا دنیا میں ایک ہی بھائی تھا اور وہ بہت مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا۔ میں بار بار اس کے در پر جا کر اس سے بھیک مانگ کر حیدر کو پیسے لا کر دیتی، لیکن حیدر تب بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتا تھا۔ اسی لیے میں نے اب دل میں ٹھان لیا تھا، اب میں کبھی بھی بھائی سے پیسے ادھار مانگنے نہیں جاؤں گی۔ حیدر نے تو مجھے مار کر پیسے ادھار لینے کے لیے بھائی کے گھر بھیج دیا۔ میں روتی ہوئی آنکھیں لیے اپنی ماں کے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں قبرستان پڑتا تھا۔
قبرستان کے پاس ایک بہت بڑا پلاٹ تھا جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ میں جیسے ہی اس پلاٹ کے پاس سے گزری تو میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام سمرا ہے اور میں لاہور شہر سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے بڑا تھا اور میں چھوٹی تھی۔ میرے والد پراپرٹی ڈیلر تھے اور میری ماں گھریلو خاتون تھی۔ ہمارا چھوٹا سا کنبہ تھا اور ہم بہت خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ والد پراپرٹی کا کام کر کے گھر کو اچھے طریقے سے چلا رہے تھے۔ میں اور بھائی اپنی تعلیم مکمل کرنے میں مصروف تھے۔ مجھے اور بھائی کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ بھائی نے محنت کر کے ہر کلاس میں اول پوزیشن حاصل کی۔ میں بھی بھائی سے کہیں کم نہیں تھی۔ میری بھی ہر کلاس میں اول پوزیشن ہی آتی تھی۔ ہمارے والدین ہم دونوں سے بے حد خوش تھے۔ اماں ہر وقت کہتی رہتی کہ میرے 2 بچے ہی صحیح، لیکن دونوں ہی بہت زیادہ لائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے ایک تحفہ ہی دے دیا ہے۔ ہمارے رشتہ دار اور عزیز و اقارب سب ہماری ترقی سے جلتے تھے۔ وہ سب یہی چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کی طرح ہم بھی آوارہ اور کامچور ہی نکلیں۔ کوئی بھی ہماری خوشی اور ترقی سے خوش نہیں تھا۔ ہر کوئی اماں اور ابا کو ہمارے خلاف بھڑکاتا رہتا۔ ہمارے رشتہ دار تو اکثر آ کر اماں سے کہتے کہ بیٹی کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہے، آگے جا کر چولہا چوکا ہی کرنا ہے، اسے گھر کا کام سکھاؤ، بجائے اس کے تم اس کی تعلیم پر اتنے پیسے لگا رہی ہو۔ لیکن کیونکہ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس لیے میں اماں اور ابا سے ہمیشہ کہتی کہ کسی کی باتوں میں آ کر میری پڑھائی مجھ سے مت چھیننا، پڑھ لکھ جاؤں گی تو کسی اچھے مقام پر پہنچ جاؤں گی۔ میں ابھی 7ویں جماعت میں ہی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے مرنے کے بعد چچا نے سارا کاروبار سنبھال لیا۔ چچا نے میرا اسکول جانا بند کر دیا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی، لیکن چچا نے میری پڑھائی ہٹوا دی تھی اور بھائی کو بھی اسکول سے ہٹوا کر اپنے ساتھ کاروبار میں لگا لیا تھا۔ والد کا سارا کاروبار چچا نے سنبھال لیا تھا۔ بھائی کو صرف ایک کام کرنے والے کی حیثیت سے دکان پر رکھا گیا تھا۔ دکان بھی ہماری، گھر بھی ہمارا، سب کچھ ہمارا تھا، لیکن بھائی ایک نوکر کی حیثیت سے وہاں کام کرتا تھا۔ اماں یہ سب دیکھتیں تو بہت روتیں، والد کو یاد کر کر کے بلک پڑتیں اور کہتیں کہ اپنی زندگی میں کچھ بھی اپنے بچوں کے لیے نہیں کر کے گئے، سب کچھ اپنے بھائی کے ہاتھ تھما گئے ہیں۔ چونکہ والد نے اپنے کاروبار میں چچا کو ساتھ رکھا تھا، اسی لیے چچا نے سارے کاروبار پر قبضہ کر لیا تھا۔ والد کی زندگی میں اماں ہمیشہ کہتیں کہ آپ اپنے بیٹے نعمان کو بھی اس کاروبار کے بارے میں کچھ سکھائیں، یہ کل کو آپ کا بازو بنے گا۔ لیکن والد ہمیشہ یہ کہہ کر اماں کو خاموش کروا دیتے کہ نعمان ابھی چھوٹا ہے اور پڑھ رہا ہے۔ نعمان پڑھ لکھ کر کسی بڑے عہدے پر پہنچ جائے گا تو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو جائے گا۔ میرا کاروبار میں خود سنبھال سکتا ہوں، ابھی میں اس کے چھوٹے کندھوں پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ اماں بھی یہ بات سن کر خاموش ہو جاتی کہ بات تو والد بھی بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ بھائی پڑھ لکھ لے گا تو کسی اچھے عہدے پر پہنچ جائے گا۔ ہم لوگوں نے صبر کر کے چچا کا ہر فیصلہ قبول کیا۔ چچا نے میری پڑھائی چھڑوا دی، میں خاموش رہی۔ میں نے چچا کی بہت منتیں کیں کہ آپ میری پڑھائی نہ چھڑوائیں، کل کو میں پڑھ لکھ کر اپنی ماں کا سہارا بن جاؤں گی، خدا را مجھے پڑھنے دیں۔ لیکن چچا نے میری ایک نہ سنی۔ انہوں نے میری پڑھائی چھڑوا کر مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ میں سارا دن جھاڑو پوچھا کرتی رہتی اور روتی رہتی، اپنے ان دنوں کو یاد کر کے روتی جن دنوں میں بہت شان و شوکت سے اسکول جایا کرتی تھی۔ اماں میری یہ حالت دیکھتیں تو دل برداشتہ ہو جاتی اور بہت زیادہ رونے لگتی اور کہتی کہ کیا قسمت پائی ہے۔ میں تو کہتی تھی میرے بچوں جیسے بچے پوری کائنات میں ہوں، جتنے لائق میرے بچے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو ایسے ہی بچے عطا کرے۔ نہ جانے کس کی نظر میرے گھر کو کھا گئی، میرا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا۔ اماں بھی ہر وقت والد کے ساتھ گزارے دنوں کو یاد کر کر کے روتی رہتی اور اس وقت کو کوستی جب والد نے چچا پر ترس کھا کر اپنی دکان پر رکھا تھا۔ انہی سوچوں کو سوچتے ہوئے اماں پریشانی میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی۔ اماں کی حالت اکثر آپے سے باہر ہو جاتی، انہیں اکثر رات کے وقت دورہ پڑتا۔ میں اور بھائی چھوٹے تھے، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، ہم سے اپنی ماں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ہم تو اتنے چھوٹے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اماں کو ہو کیا رہا ہے۔ اماں کو کئی گھنٹے جھٹکے لگتے رہتے اور ہم اماں کے پاس بیٹھے رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے چچا کو بتایا کہ اماں کی حالت بہت خراب ہے، وہ ساری رات جھٹکے کھاتی رہتی ہیں۔ تو میرے چچا اور چچی نے میری ماں کا بہت مذاق اڑایا۔ وہ طرح طرح کی باتیں سنانے لگے اور کہنے لگے اتنے لائق بچے اب اپنی ماں کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تمہاری ماں کو تو گھمنڈ ہی بہت تھا کہ تم لوگ لائق ہو،
اب تم اتنے لائق ہو تو اپنی ماں کو تو سنبھالو، کیوں نہیں سنبھالتے اپنی ماں کو؟ میں خاموشی سے چچا اور چچی کا منہ دیکھتی رہی اور دل میں دعا کرنے لگی کہ اللہ، سب کچھ میرے باپ کی کمائی کا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہتھیا چکے ہیں، انہوں نے ہم یتیموں کے ساتھ اس قدر ظلم کیا ہے، تو دیکھ رہا ہے، پھر کیوں ان کی رسی اتنی دراز کی ہوئی ہے؟ رو دھو کر صبر کر کے ہم پھر بیٹھ جاتے۔ اماں کی حالت دن بدن گرنے لگی تھی، نہ چچا نے ہمیں کوئی پیسہ دیا اور نہ ہی خود اماں کا کسی ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ اماں اس بیماری سے 2 سال تک لڑتی رہیں اور آخر کار اماں نے ہماری نظروں کے سامنے ہی دم توڑ دیا اور ہم والد کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے سائے سے بھی محروم ہو گئے۔ دھکے کھا کھا کر ہم دونوں بہن بھائی جوان ہوئے۔ بھائی میرا بہت خیال رکھتا تھا، میری ہر چیز کا، میرے کھانے پینے کا، ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، چچا کی ڈانٹ کھا لیتا لیکن پھر بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر ہی گھر آتا تھا۔ چچا اس کو مہینے کا 7,000 دیتے تھے۔ 7,000 میں ہمارا کیا گزارا ہو سکتا تھا، لیکن ہم 7,000 میں بھی خوشی خوشی اپنا گھر چلا رہے تھے۔ ہم دونوں بہن بھائی بے حد خوش تھے اور ایک خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ چچا نے جب یہ دیکھا کہ 7,000 میں بھی ہم لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ہم لوگ خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، تو چچا اور چچی سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی۔ چچا اور چچی نے ہمارا کھانا پینا تنگ کرنے کی خاطر بھائی کی تنخواہ 5,000 کر دی۔ یہ کہہ دیا کہ کاروبار صحیح طرح سے نہیں چل رہا، جس کی وجہ سے تنخواہیں کم کی ہیں۔ بھائی بہت ہی پریشان تھا۔ اتنی مہنگائی کے دور میں 7,000 میں گزارا کرنا ناممکن تھا، اور اب تو چچا نے 7,000 سے بھی 5,000 کر دیا تھا۔ میں اور بھائی بے حد پریشان تھے۔ مجھ سے بھائی کی یہ پریشانی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا، بھائی کیوں نہ ایسا کرتے ہیں، میں کسی گھر میں کام کرنے لگ جاتی ہوں، کسی کوٹھی میں کام کر لیتی ہوں جہاں سے مجھے اچھی آمدنی ہو سکے۔ بھائی نے میری بات کا بے حد غصہ کیا اور مجھ سے کہنے لگے، تم کیا سمجھتی ہو؟ میرے ہوتے ہوئے میں تمہیں کسی کے گھر کا کام کرنے دوں گا، کسی کی ملازمہ بننے دوں گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تم گھر پر ہی رہو گی۔ میں دن کی 2 ڈیوٹیاں کر لیا کروں گا، ایک وقت میں چچا کے پاس چلا جایا کروں گا اور پھر رات میں کہیں اور چوکیداری کر لیا کروں گا، لیکن میں تمہیں گھر سے باہر قدم نہیں رکھنے دوں گا۔ میرا بھائی بری طرح سے پھنس چکا تھا، سارا دن چچا کی ملازمت کرتا رہتا اور رات میں ایک سوسائٹی کے گیٹ پر چوکیداری کا کام کرتا رہتا۔ وہاں سے بھائی کو اچھی خاصی تنخواہ مل جاتی تھی۔ میں نے بھائی سے کہا کہ آپ چچا کی نوکری چھوڑ دیں تاکہ آپ کو ایک جگہ ہی کام کرنا پڑے اور آپ کی نیند بھی پوری ہو جایا کرے گی۔ آپ سارا دن نہیں سوتے تو اس طرح تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ میں نے بھائی سے کہہ کر چچا کی نوکری چھڑوا دی تھی، لیکن چچا کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ چچا نے جس سوسائٹی میں بھائی کام کرتا تھا اس سوسائٹی میں جا کر لوگوں کو بھائی کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، لیکن وہاں کے لوگ بھائی کو بہت اچھے طریقے سے جاننے لگے تھے۔ سب بھائی کی شرافت اور اچھے اخلاق کے دیوانے ہو چکے تھے۔ سب لوگوں نے بھائی کی طرفداری کی اور چچا کو دھکے دے کر سوسائٹی سے نکال دیا۔ چچا کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ کیسے وہ بھائی کو اس نوکری سے نکلوا دیتے، لیکن رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اسی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ رزق دے گا۔ وہ تو مٹی میں چھپے کیڑے کو بھی بھوکا نہیں رکھتا، ہم تو پھر انسان ہیں۔ اسی توکل پر میں اور بھائی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ بھائی کا کام بہت اچھے طریقے سے جا رہا تھا، ہر تہوار اچھے طریقے سے منایا جاتا تھا۔ بھائی جو رقم لے کر آتے تھے اس سے بڑے اچھے طریقے سے گھر کو منظم کیا جاتا تھا۔ محلے والے سارے جانتے تھے کہ رات کے وقت میں اکیلی گھر میں ہوتی ہوں، کیونکہ بھائی رات کی نوکری کرتا تھا تو اس لیے سب میرا احساس بھی کرتے تھے۔ کوئی نہ کوئی میرے پاس رات کو سونے کے لیے آ ہی جاتا تھا۔ ہمارے ہمسائے میں رہنے والی آنٹی بہت اچھی تھی، وہ روز رات کو اپنی بیٹی کو میرے پاس سونے کے لیے بھیج دیتی اور اپنے چھوٹے بیٹے کو بھی ہمارے ساتھ سلا دیتی تاکہ ہم لوگوں کو رات میں ڈر نہ لگے۔ ہمارا وقت بہت اچھا گزر رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ بہت عرصے بعد ہمارے گھر میں خوشیاں آئی ہیں، لیکن یہ خوشیاں زیادہ دیر کے لیے نہیں تھیں۔ چچا نے مسلسل اپنی کالی نظر ہمارے گھر پر لگا رکھی تھی۔ چچی اور چچا سے بالکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ہم لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ چچی اور چچا کی اپنی تو کوئی اولاد تھی نہیں، لیکن ہم لوگوں کو انہوں نے کبھی اولاد نہیں سمجھا۔ میرے ہی باپ کا کاروبار ہتھیا کر بیٹھے تھے، لیکن ہمارے لیے 1 روپیہ بھی حرام تھا اگر وہ ہم پر خرچ کرتے۔ مجھے تو اپنے ان رشتوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ میں اپنے کسی بھی رشتہ دار کو نہیں ملتی تھی۔ ددھیال میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں تھا کہ ان کو ملا جاتا۔ ننیال میں ویسے ہی کوئی نہیں تھا کیونکہ میرے نانا نانی تو وفات پا چکے تھے اور اماں اکلوتی بیٹی تھی، اسی وجہ سے اماں کا نہ کوئی بہن تھی نہ بھائی۔
ننیال تو میرا ویسے ہی نہیں تھا اور ددیال والوں نے اپنے ظلموں کی وجہ سے ہمارے دلوں پر نفرت کی مہریں لگا دی تھی۔ بھائی ساری رات کی نوکری کر کے جب صبح گھر واپس آتا تو مجھے دیکھ کر خوش ہو جاتا اور مجھ سے کہتا کہ ساری رات میں پریشانی میں رہا کہ تم گھر میں اکیلی ہوتی ہو، مجھے تمہاری فکر کھائے جاتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کر دوں۔ میں بھائی کو ہمیشہ کہہ دی میں شادی نہیں کرواؤں گی، شادی میں کیا رکھا ہے، نہ جانے وہ لوگ کیسے ہوں، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں، مجھے کبھی بھی اکیلا مت چھوڑیے گا۔ بھائی میری بات سن کر مسکرا دیتے اور مجھ سے کہتے ایک نہ ایک دن تو بہنوں نے اپنے سسرال جانا ہی ہوتا ہے، تو تمہیں بھی اپنے شوہر کے گھر جانا ہی پڑے گا، آج نہیں تو کل تمہارے لیے بھی کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈنا ہی پڑے گا۔ بھائی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے تھے کیونکہ مجھے اپنا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جانا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈرتی تھی شادی کے نام سے، اور بھائی سے دور جانے کے خوف سے ہی میں مرنے والی ہو جاتی تھی۔ وقت کے تھپیڑے کھا کھا کر اب ہم لوگ تو ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگے تھے، لیکن ہماری خوشیوں بھری زندگی کو ایک بار پھر چچی اور چچا کی کالی نظر کھا گئی۔ چچا اور چچی دونوں نے ہمارے گھر پر مسلسل نظر جمائے رکھی تھی۔ وہ کسی موقع کی تلاش میں تھے کہ کب انہیں موقع ملے اور کب وہ ہمارے گھر کی بربادی کر سکیں۔ میں اکثر بھائی سے کہتی کہ مجھے چچا اور چچی اپنے گھر کے ارد گرد منڈلاتے نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اب وہ کوئی نئی اسکیم لڑا رہے ہیں، لیکن بھائی مجھے ہمیشہ سمجھاتے کہ وہ جیسے بھی ہیں تو ہمارے بڑے، ہم بھلے ہی انہیں نہیں بلاتے لیکن ان کی عزت کرنا ہمارا پہلا فرض ہے۔ اس طرح تو والد کی روح کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی جب تم ان کے لیے اس طرح کے الفاظ بولتی ہو، لہٰذا چچی اور چچا کے لیے ایسے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالا کرو۔ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی کسی اور کام کے سلسلے میں ہمارے گھر کے ارد گرد آتے جاتے ہوں، خواہ منفی سوچ کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ ایک پل کے لیے تو میں بھائی کی بات سن کر پگھل جاتی تھی، لیکن دوسرے ہی پل مجھے اس بات کا پکا یقین ہوتا کہ نہیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ چچا اور چچی کسی منصوبہ بندی کے بغیر ہمارے گھر کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں، کیونکہ ہر وقت وہ ہمارے گھر کی تباہی کے لیے سر توڑ کوشش کرتے رہتے تھے۔ ایک صبح جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ بھائی ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دروازہ کھٹکا۔ جیسے ہی میں نے جا کر گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے بھائی کو دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ بھائی کو بہت زیادہ چوٹ لگی تھی۔ بھائی کے سر کی چوٹ کی وجہ سے اس کا پورا منہ لال ہوا پڑا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے بھائی کو سہارا دیتے ہوئے گھر کے اندر کیا۔ اندر آتے ہی میں نے بھائی کے زخم صاف کرتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ کو اتنی زیادہ چوٹ کیسے لگی؟ کچھ بتائیں تو صحیح۔ بھائی مجھ سے بات چھپا رہے تھے، وہ مجھے بتانا نہیں چاہتے تھے کہ آخر انہیں اتنی چوٹ کیسے لگی، لیکن میرے بارہا پوچھنے کے بعد بھائی نے مجھے بتایا کہ چچا نے بھائی کو پولیس کیس میں پھنسوا دیا تھا، انہوں نے بھائی کو پولیس سے مار پڑوائی تھی۔ میں بھائی کی یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں چچا کو ایک ایسا سبق سکھاؤں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں، لیکن ہم لوگوں کی سوچ وہاں تک نہیں جاتی تھی جہاں تک چچا اور چچی کی سوچ جاتی تھی۔ میرے پوچھنے پر بھائی نے مجھے بتایا کہ چچا نے جو کیس بھائی پر کروایا ہے وہ بہت ہی احمقانہ حرکت تھی۔ چچا نے پولیس اسٹیشن میں یہ بیان دیا تھا کہ میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں اور میرے گھر میں کسی انجان لڑکے کا آنا جانا ہے اور میرا بھائی مجھ سے یہ غلط کام کرواتا ہے، میں رات غیر مردوں کے ساتھ گزارتی ہوں۔ یہ بات سن کر تو بھائی بہت ہی زیادہ رو رہے تھے اور میں غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ مجھے چچا سے اس قدر گھٹیا پن کی امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنا گھٹیا پن دکھانے میں پیچھے نہیں رہے۔ اتنا گھٹیا الزام لگایا کہ پورا محلہ ہی ہمارے خلاف کر دیا۔ ساتھ والی آنٹی جو اپنی بیٹی کو بہت یقین کے ساتھ میرے پاس بھیجتی تھی، انہوں نے بھی شک کی بنا پر اپنی بیٹی کو ہمارے گھر بھیجنا چھوڑ دیا۔ چچا نے جس لڑکے کو لے کر مجھ پر الزام لگایا تھا، اس لڑکے کو لے کر محلے میں آئے اور کہنے لگے کہ یہ لڑکا رات کو سمرا کے پاس آ کر رات گزارتا ہے۔ جب یہ سب منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں اونچی اونچی رونے لگی اور اپنے اللہ سے التجا کرنے لگی کہ یتیم کے ایک آنسو سے آسمان اور زمین دونوں ہل جاتے ہیں، تو آج آسمان کیوں نہیں پھٹا، زمین کیوں نہیں ہلی؟ میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا، کوئی میری سچائی پر، میری پاکیزگی پر یقین ہی نہیں کر رہا۔ میرا معصوم بھائی گردن جھکائے سب کے سامنے مجرم بنا بیٹھا تھا۔
چچا جس لڑکے کو لے کر آئے تھے اس خبیث نے سب کے سامنے یہ بات بولی کہ وہ روز رات کو میرے پاس آتا ہے اور رات گزار کر صبح ہونے سے پہلے ہی چلا جاتا ہے۔ اس لڑکے کے جھوٹے بیان سے میری زندگی تباہ ہو گئی تھی۔ سب محلے والوں نے زبردستی اسی لڑکے کے ساتھ میرا نکاح پڑھوا دیا اور مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ زبردستی میرا نکاح پڑھانے کے بعد جب مجھے اگلے گھر بھیجا گیا تو اگلے گھر کی کہانی اور بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ حیدر شوہر کے روپ میں میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن میں اس کے جھوٹے بیان کی وجہ سے کچھ بھی کرنے کے قابل نہ تھی۔ میں نے اللہ کی رضا سمجھتے ہوئے اس رشتے کو بھی دل سے قبول کر لیا تھا۔ میری مجبوری تھی حیدر کے ساتھ زندگی گزارنا، کیونکہ میں اپنے بھائی کو اپنی وجہ سے اور زیادہ تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ میرا بھائی معصوم تھا، اس نے یا میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں کن گناہوں کی سزا مل رہی تھی، اور چچا کی رسی اللہ نے بہت دراز چھوڑ رکھی تھی، جو اتنے بڑے ظلم کر کے بھی صحیح سلامت محلے میں پھرتے نظر آتے تھے۔ میں دل میں سوچتی کہ مکافات عمل تو ہے، کبھی نہ کبھی تو آپ کو آپ کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، اور انشاءاللہ یہ میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھوں گی۔ میں ہر وقت چچی اور چچا کے لیے یہی دعا کرتی رہتی کہ آپ لوگوں نے جو ظلم مجھ پر اور میرے بھائی پر ڈھائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان ظلموں کی سزا ضرور دے، اور میں اپنی آنکھوں سے آپ لوگوں کو وہ سزا پاتے ہوئے دیکھوں۔ میرا دل خون کے آنسو روتا تھا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مجبوراً مجھے اس گھٹیا رشتے کو نبھانا ہی پڑا۔ حیدر بہت ہی زیادہ قریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا بہت غلط لوگوں میں تھا۔ محلے کے بدنام ترین لوگوں سے حیدر کی دوستی تھی، اور شہر کی بدنام گلیوں میں حیدر کا آنا جانا تھا، جیسے کہ حیدر خود تھا۔ حیدر کے گھر والے اس سے بھی 4 ہاتھ آگے تھے۔ حیدر کا ایک بھائی اور بھابھی تھے جو کہ ان لوگوں سے بالکل الگ تھلگ رہتے تھے۔ وہ اپنا گھر محنت مزدوری سے چلا رہے تھے، اور ان لوگوں سے ملنا جلنا انہوں نے ترک کر رکھا تھا۔ لیکن حیدر اور حیدر کے ماں باپ ایک نمبر کے گھٹیا انسان تھے۔ حیدر اکثر جب گھر آتے تو اپنے ہوش و حواس کھو چکے ہوتے تھے۔ اس حالت میں حیدر کو سنبھالنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا تھا۔ میں حیدر کی شکایت اگر ان کے ماں باپ سے کرتی تو وہ اپنے بیٹے کی باتوں کو سچ کہتے اور مجھے غلط ثابت کر دیتے۔ وہ ہمیشہ اپنے غلط بیٹے کو شہ دے کر ٹھیک ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ میری اس گھر میں کوئی بھی سننے والا نہیں تھا، میرا کوئی خیر خواہ نہیں تھا۔ میں سارا دن گدھوں کی طرح گھر کے کام میں لگی رہتی، اور میں لوگوں کے گھروں میں بھی کام کرنے لگی۔ میں سوچتی کہ آخر کار مجھے لوگوں کی ملازمہ بننا ہی پڑا۔ میں غریب نوکرانی بن گئی تھی، اس کے باوجود بھی میں ان کی اچھی بیوی یا بہو کہلانے کی حقدار نہیں ہوتی تھی۔ میں نے چچا کے ظلموں کے بعد چچا کا دیا ہوا حیدر کی شکل میں جو تحفہ تھا، اس کے ظلم بھی بہت برداشت کیے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں، لیکن اپنے بھائی کی خاطر میں یہ سب کچھ برداشت کرتی تھی۔ حیدر آئے دن مجھے مار کر میرے بھائی کے گھر بھیج دیتا اور مجھ سے کہتا کہ میں اپنے بھائی سے پیسے لے کر آؤں۔ میں کافی دفعہ حیدر کی مار کھانے کے بعد بھائی کے پاس گئی اور بھاری رقم لا کر حیدر کے ہاتھ میں تھما دیتی تھی، لیکن حیدر کو پھر بھی میرا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت مجھ پر کسی نہ کسی طرح ظلم کی طاق میں بیٹھا رہتا تھا۔ وہ یہ سوچتا رہتا تھا کہ کب وہ مجھے کس طرح مارے اور مجھ پر اپنا سارا زہر اگل دے۔ میں سب کچھ برداشت کر رہی تھی، لیکن اب میرا صبر ختم ہو چکا تھا۔ اب میرا دل چاہتا تھا کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن میں کیا کرتی؟ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اپنے بھائی کو جیتے جی مارنا نہیں چاہتی تھی۔ ایک دفعہ حیدر نے مجھے مار کر گھر سے نکال دیا اور کہا کہ جب تک اپنے بھائی سے پیسے نہیں لے کر آؤ گی، اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ میں نے اس دفعہ دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ میں اس دفعہ حیدر کو پیسے لا کر نہیں دوں گی۔ ایسے شوہر سے تو میں اکیلی ہی اچھی ہوں۔ میں یہ سوچ کر روتی ہوئی گھر سے نکلی تو اپنے گھر کی جانب جاتے ہوئے راستے میں پڑتے قبرستان کے پاس ایک خالی گراؤنڈ ملا تھا، جس میں محلے کے لوگ کوڑا کرکٹ پھینکا کرتے تھے۔ جب میں اس گراؤنڈ کے پاس سے گزری تو میں نے کوڑے پر پڑے 2 بچوں کو دیکھا جو بہت ہی چھوٹے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ کچھ دن کے بچے ہیں۔ میں اتنے چھوٹے بچوں کو کوڑے کے ڈھیر پر پڑا دیکھ کر بہت ہی پریشان ہو گئی۔ میں نے دونوں بچوں کو اپنی گود میں لیا اور رونے لگی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ یہ کیسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ بچے بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے اور اتنی موٹی موٹی آنکھوں سے مجھے گھور کر دیکھ رہے تھے کہ مجھے روتے ہوئے ان کو دیکھ کر ہنسی آنے لگی۔ میں نے بچوں کو گود میں اٹھایا اور واپس اپنے گھر جانے لگی۔ میں بھائی کے گھر نہیں گئی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے میں نے واپس اپنے گھر کی طرف جانا شروع کر دیا۔ گھر کے قریب پہنچی تو ایک دم سے مجھے یہ یاد آیا کہ جو لوگ مجھے ایک وقت کا کھانا کھانے کو نہیں دیتے، وہ ان 2 بچوں کو کیا سنبھالیں گے؟ حیدر تو میرا جینا حرام کر دیں گے۔
وہ تو پہلے مجھے برداشت نہیں کرتے تھے، تو ان بچوں کو کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن میرا بالکل بھی جی نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ان بچوں کو کسی کو دوں یا ان بچوں کو واپس اسی کوڑے کے ڈھیر پر رکھاؤں، کیونکہ مجھے ان بچوں میں عجیب سی کشش نظر آنے لگی تھی۔ میرا دل ان بچوں کے ساتھ لگ گیا تھا۔ چند ہی گھنٹوں میں ان بچوں کو اپنا بچہ محسوس کرنے لگی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ نے بن مانگے ہی مجھے اولاد عطا کر دی ہے۔ میں ان بچوں سے بہت پیار محسوس کرنے لگی تھی۔ چند ہی گھنٹوں میں ان بچوں سے اس قدر مانوس ہو گئی تھی کہ میں اب ان کو کسی قیمت پر بھی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حیدر نے دروازہ کھولا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے اور مجھے کہنے لگے، تم واپس بھی آ گئی ہو؟ میں نے تو تمہیں پیسے لینے بھیجا تھا، اور تم یہ کس کی گندگی اٹھا کر ساتھ لے آئی ہو؟ مجھے حیدر کی باتیں بہت تکلیف دے رہی تھی۔ میں حیران ہو کر حیدر کا منہ دیکھنے لگی، پھر دروازہ کھول کر میں اندر چلی گئی۔ حیدر نے تبھی میرے بازو کو زور سے کھینچا تو ایک بچہ زمین پر گرتے گرتے بچا۔ میں نے غصے سے حیدر سے اپنا بازو چھڑوایا اور کہا، آج کے بعد مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے سوچ لینا، سوچ سمجھ کر مجھے ہاتھ لگانا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں حیدر کو اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور بچوں کو اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ بچوں کو لے جا کر میں نے اپنے بستر پر لٹا دیا۔ کچھ ہی دیر میں نے محسوس کیا کہ میرے اندر ایک عجیب و غریب سی طاقت پیدا ہو گئی ہے۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی حیدر کو جواب دینا تو دور کی بات، کبھی نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا، اور آج میں نے اس برے طریقے سے حیدر کو دھکا دیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنی ہمت اور طاقت کے لیے بے حد حیران تھی، کیونکہ میں نے تو آج تک کبھی بھی اس طرح کی جرأت نہیں کی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ان بچوں کی اسی کشش کی وجہ سے مجھ میں یہ ہمت اور طاقت آ گئی ہے، مجھ میں بولنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا تھا۔ دوسری طرف حیدر میری سرخ آنکھیں دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ میری آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھی۔ حیدر پریشانی میں آ گئے اور ڈر کر باہر ہی بیٹھ کر سوچنے لگے کہ آخر اس کو ہوا کیا ہے۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میری ساس کمرے میں آ گئی۔ وہ اندر آ کر مجھ سے لڑنے جھگڑنے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، تم نے میرے بیٹے کو دھکا دیا، تمہاری اتنی جرأت کیسے ہوئی؟ میرے منہ سے بے ساختہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا، تمہارے بیٹے کو آج پہلی دفعہ مجھ سے دھکا لگا ہے ہلکا سا، اور تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ سوچو میری ماں کو قبر میں کتنی تکلیف ہوگی، جس کی بیٹی کو روز تم اور تمہارا بیٹا مارتے رہتے ہو۔ آج کے بعد میرے ساتھ کوئی بھی ظلم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچ لینا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساس نے میرا چہرہ دیکھا تو چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بے حد حیران ہوئی کہ میرے چہرے پر ایسی کون سی تبدیلی آئی ہے جو میری ساس اور شوہر بری طرح سے مجھ سے ڈر گئے تھے۔ میں نے جلدی سے آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھا تو مجھے تو اپنا چہرہ نارمل نظر آیا۔ اب یہ بچے میرے ساتھ ہی رہنے لگے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میری ساس اور حیدر بنا مانگے مجھے ہر چیز کمرے میں لا کر دے دیتے تھے۔ میں سارا دن ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی رہتی تھی۔ یہ بچے میرے لیے فرشتے سے کم نہیں تھے۔ ان کے آنے سے میری زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ میں اپنے بھائی سے بھی ملنے جاتی تو خوشی خوشی جاتی اور ان بچوں کو ساتھ لے کر جاتی تھی۔ سب کو یہی لگتا تھا کہ یہ میرے ہی بچے ہیں اور میں نے ہی انہیں جنم دیا ہے۔ میں ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو گئی تھی۔ میرا اب 1 منٹ بھی ان بچوں کے بغیر گزارا نہیں تھا۔ بچے دیکھتے ہی دیکھتے دنوں میں پھلنے پھولنے لگے اور بڑے ہوتے نظر آنے لگے۔ یہ عام بچوں کی طرح نہیں تھے، یہ بچے کچھ خاص قسم کے تھے۔ نہ جانے ان میں ایسی کون سی خصوصیت تھی جو صرف مجھے دکھائی دیتی تھی۔ باقی سب لوگوں کو یہ عام بچے ہی لگتے تھے، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ بچے عام نہیں تھے۔ ان میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے میرے اندر اور میرے گھر کے ماحول میں اس قدر تبدیلیاں آنی شروع ہو گئی تھی۔ جیسے جیسے یہ بچے بڑے ہوتے گئے ویسے ویسے میرے گھر میں آسانیاں پیدا ہوتی چلی گئیں۔ غیب سے میرے گھر میں پیسوں کی بارش ہونے لگی۔ میں کسی بھی بات کو اپنے دماغ میں یا دل میں سوچتی تو وہ بات فوراً سے پہلے پوری ہو جاتی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے میں امیر ہوتی چلی گئی۔ اس قدر پیسہ میرے ہاتھ میں آنے لگا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی۔ نہ میں کوئی کام کرتی ہوں، نہ ہی کہیں آتی جاتی ہوں۔ آخر میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ میں نے لاوارث بچوں کو سہارا دیا ہے اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ میری ایسی مدد کر رہا ہے۔ ایک رات میں بچوں کو لے کر سوئی ہوئی تھی۔ بچے ابھی 6 ماہ کے تھے۔ آدھی رات کو میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ مجھے اپنے کمرے میں شور ہوتا محسوس ہوا۔ اسی شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ جیسے ہی میں نے اٹھ کر دیکھا تو میرے کمرے میں بے حد روشنی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بڑے بڑے ہیرے چمک رہے ہوں
اور وہ دونوں بچے ان ہیروں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ ہیرے نما وہ موتی بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہے تھے۔ جب میں نے ان بچوں کو ان ہیروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو میں ایک دفعہ تو خوفزدہ ہو گئی، کیونکہ 6 ماہ کے وہ بچے چل پھر تو نہیں سکتے تھے، جبکہ وہ بچے بھاگ کر موتیوں کو اٹھا رہے تھے، پکڑ رہے تھے اور ان کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بچوں کے کھیلنے کا یہ منظر دیکھ کر میں بے حد ڈر گئی تھی۔ ڈر کے مارے میں نے اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیں، اور پھر اسی خوف کے مارے پتہ نہیں کب دوبارہ میری آنکھ لگ گئی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو مجھے رات والا واقعہ بالکل بھول چکا تھا۔ میں بالکل اپنے دل و دماغ سے وہ بات بھلا چکی تھی کہ رات کو میں نے کیا منظر دیکھا تھا۔ اب میرے ارد گرد عجیب و غریب سی حرکات ہونے لگی تھی۔ مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے ارد گرد کوئی بہت طاقتور مخلوق ہے جو میرا ہر کام سیدھا کر دیتی ہے اور میری طرف اٹھنے والے ہاتھ کو وہ مروڑ کر رکھ دیتی ہے۔ میں اس طاقت سے خوفزدہ تو تھی ہی، لیکن خوش بھی بہت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے غیب سے میری مدد کی تھی۔ میں مظلوم تھی، یتیم تھی، میرا کوئی نہیں تھا، لیکن پھر بھی چچا کی کرتوتوں کی سزا مجھے بھگتنا پڑ رہی تھی۔ حیدر میری بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو گئے تھے۔ حیدر تو اب مجھے ہاتھ تک نہیں لگاتے تھے، بلکہ وہ میرے قریب تک نہیں آتے تھے۔ حیدر نے ساری زندگی میری اتنی عزت نہیں کی تھی جتنی عزت اب وہ میری کرنے لگے تھے۔ وہ اور ان کے گھر والے سبھی میری بہت عزت کرنے لگے تھے، اور وہ مجھ سے خوفزدہ بھی رہنے لگے تھے۔ ہر وقت مجھ سے ڈرتے رہتے تھے۔ حیدر کے گھر والوں نے پورے محلے میں یہ بات مشہور کر دی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کوئی غیبی طاقت عطا کی ہے، جس کی وجہ سے میرے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ لوگ مجھ سے اپنی دعائیں کروانے کے لیے آنے لگے۔ میرے گھر میں ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہنے لگا تھا۔ لوگ میرے پاس آتے اور مجھے اپنا پیر و مرشد ماننے لگے۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے اور وہ مجھے کہتے کہ اللہ کے حضور آپ ہمارے حق میں دعا کریں، کیونکہ آپ اللہ کی نیک بندی ہیں، اللہ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ میں جس کے لیے بھی دعا کرتی اللہ فوراً وہ دعا قبول کر لیتا۔ میں خود اپنی اس بدلتی ہوئی حالت پر حیران اور پریشان تھی۔ جب سے ان بچوں نے میری زندگی میں قدم رکھا تھا، انہوں نے تو میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ میں ہر وقت ان بچوں کا شکریہ ادا کرتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا۔ میں اپنے پورے محلے میں دم کرنے والی مائی کے نام سے مشہور ہو گئی تھی۔ سب مجھے دم والی مائی کہہ کر بلانے لگے اور دور دور سے لوگ مجھ سے فیضیاب ہونے کے لیے آتے۔ میں فی سبیل اللہ سب کے لیے دعا کرتی، اور میں خود نہیں جانتی تھی کہ میرے کس نیک عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ میری اتنی دعائیں قبول کرنے لگا تھا۔ سب کچھ ایسا ہی چل رہا تھا۔ پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ میرے خود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ایک ایسا منظر دیکھا جسے دیکھتے میری روح تک کانپ اٹھی تھی۔ کچھ دیر کے لیے تو میں سکتے میں چلی گئی تھی۔ ایسا منظر میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کسی سے ایسی کوئی بات سنی تھی جو کہ میرے گھر میں میرے ساتھ ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ ہونے کی جس دن وجہ پتہ چلی، اس دن میں روتی ہوئی جائے نماز پر اپنے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئی اور رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگی۔ انسان گنہگار تو ہوتا ہی ہے، چاہے وہ گناہ پوشیدہ ہو یا ظاہر۔ کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہوتا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھ سے کیا گناہ ہوئے ہیں۔ پھر بھی میں اپنے رب سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی تھی۔ ایک رات میں بہت گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ مجھے کسی کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے 6 ماہ کے بچے بڑوں کی طرح آپس میں باتیں کر کر کے کہکہے لگا رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ میں انہیں اس طرح باتیں کرتے اور ہنستے دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی ہو۔ خوف کے مارے میرا پورا جسم کانپ رہا تھا، اور میں جہاں تھی وہیں ساکت ہو گئی۔ میرے اندر اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ میں بے حد حیران تھی اور خوفزدہ بھی۔ ہمت کر کے جیسے ہی میں نے ان دونوں بچوں کی طرف دیکھا اور انہیں آواز دی تو وہ میرے ساتھ بھی مخاطب ہونے لگے۔ میں ان بچوں کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، آپ ہماری ماں ہیں، آپ نے ہمیں ماں بن کر پالا ہے اور اس کوڑے کے ڈھیر سے اٹھایا تھا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ پر اپنی حقیقت ظاہر کر دیں۔ میں حیران پریشان ہو کر ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میں سہمی سی بستر کے ایک کونے پر بیٹھی انہیں انتہائی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ بچے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے قد دیکھتے ہی دیکھتے دراز ہونے لگے۔ میری تو حالت یہ تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں انتہائی حیران اور سخت خوفزدہ تھی، بہت زیادہ ڈر چکی تھی۔ ان بچوں نے بتایا
کہ ہم دراصل جنات کے بچے ہیں، ہمارے ماں باپ جنات ہیں اور ہم ایک بہت بڑے جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچوں نے بتایا کہ ہمارے ماں باپ کو شہنشاہ جنات نے آپ کی دنیا میں غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور ہمیں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا گیا تھا کہ یہاں بسنے والے انسانوں کا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ کیسا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ماں باپ نے ہمیں کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ وہاں سے بہت سے لوگ گزرے جو ہمیں گالی گلوچ کر کے اور مختلف قسم کی باتیں بنا کر چلتے بنے۔ بہت سے لوگ ایسے گزرے جنہوں نے ہمارے ماں باپ کے اوپر بے حساب تہمتیں لگائیں، لیکن کسی نے ہمیں اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ آپ وہ واحد عورت تھی جس نے ہمیں بنا کسی سوال کے، بنا کسی سوچ کے اپنے سینے سے لگایا اور پھر بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے گھر لے آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آتے ہی آپ کے گھر کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں تمہارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ پھر ہم تمہارے گھر میں رہنے لگے۔ رات کو ہمارے ماں باپ ہمارے پاس آئے تھے، وہ ہمیں واپس لے جانا چاہتے تھے، لیکن ہمارا دل آپ کے ساتھ لگ گیا ہے، ہم آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتے۔ بچے ابھی مجھ سے یہ بات کر ہی رہے تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت دراز قد آدمی اور ایک بہت دراز قد عورت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں انہیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی۔ بچے آ کر میرے ساتھ لگ گئے اور مجھ سے کہنے لگے، ماں، یہ ہمارے حقیقی ماں باپ ہیں، ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہی کی بدولت تو آج ہم تمہارے پاس ہیں۔ میں اپنا ڈر دور کرتے ہوئے انہیں حیرت کی نظر سے دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا بولوں اور کیا نہیں، مجھے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ بچوں کے ماں باپ نے میرا بہت شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگے، جس طرح تم نے ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کی ہے، کاش انسانی دنیا انسانوں کے لیے بھی ایسا ہی جذبہ رکھتی تو کوئی بھی دکھی انسان یہاں نظر نہ آتا۔ میری آنکھوں سے دکھ کے آنسو نکلنے لگے، کیونکہ اس بات کو مجھ سے بہتر اور کون جان سکتا تھا۔ ان لوگوں نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے پیار سے سہلاتے ہوئے کہنے لگے، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، ہمارے بچوں نے تمہیں ماں مان لیا ہے۔ اب ہمارے بچے تو ہمارے ساتھ واپس اپنی دنیا میں جانے کے لیے راضی نہیں ہیں، اس لیے ہمارے بچے تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ جب تک ہمارے بچے تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے حالات دیکھتے ہی دیکھتے دن بدن بدلتے چلے جائیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تمہارے ساتھ جس نے ظلم و ستم کیا ہے، ہر وہ انسان اپنے کیے کی سزا پائے گا، تمہیں فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اس قدر محبت اور حوصلہ آج سے پہلے کسی نے نہیں دیا تھا۔ میں ان کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ پھر ایسا ہوا کہ بچوں کے ماں باپ واپس چلے گئے اور بچے میرے ساتھ میرے ہی گھر میں رہنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھر میں رزق کی ریل پیل ہو گئی۔ میرا گھر ایک چھوٹا ڈبی نما گھر تھا جو کہ ایک محل کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ میں اس قدر امیر ہو گئی تھی کہ میرے پورے محلے میں میرے جتنا امیر کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے چچا اور چچی کو جب میرے بارے میں یہ علم ہوا تو وہ بے حد حیران ہوئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے تو اس کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، تو یہ کیسے اس قدر عیش و عشرت والی زندگی گزار رہی ہے۔ ہر بندہ حیران تھا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ دراصل اللہ تعالیٰ کا مجھ پر خاص کرم ہو گیا ہے۔ بھائی ایک دن میرے گھر آئے تو میں نے بھائی کو سارا معاملہ بتایا۔ بھائی بھی اللہ کے حضور سجدہ کر کے رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اب ہمارے رونے کے دن ختم، ہمارے صبر کا پھر اللہ تعالیٰ نے ان جنات کی شکل میں ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اب دیکھو، جن لوگوں نے ہمیں ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایک دن معلوم ہوا کہ چچی کو کوڑ کی بیماری لگ گئی ہے اور چچا کو فالج ہو گیا ہے۔ دونوں بے حد بیمار تھے اور دونوں بے یار و مددگار بہت ہی بری حالت میں اپنے گھر پائے گئے تھے۔ دونوں کی اولاد جو نہیں تھی جو ان کا خیال رکھتی، اور ہم بچے جن کو وہ اپنی اولاد کی طرح رکھ سکتے تھے اور اولاد کی طرح ہمارا خیال کر کے اپنے لیے اپنے بڑھاپے کا سہارا تلاش کر سکتے تھے، ان کے ساتھ تو انہوں نے سلوک ہی بہت برا کیا تھا۔ چچی اور چچا کی حالت اس قدر خراب تھی کہ سب ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا۔ ان کے جسم میں صاف کیڑے چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ محلے کے سب لوگ انہیں دیکھنے آتے اور توبہ توبہ کر کے چلے جاتے۔ وہ چچی اور چچا سے کہتے کہ اس بے گناہ بچی پر اتنی بڑی تہمت لگانے کی سزا تم لوگوں کو ملی ہے۔ تم لوگوں نے یتیموں کا مال کھایا تھا اور یتیموں کو رلانے میں پیش تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو یہ سزا دی ہے۔ چچی اور چچا نے مجھے اور بھائی کو اپنے آخری وقت میں اپنے پاس بلایا۔ وہ ہم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے۔ چچی اور چچا اس طرح زارو قطار رو رہے تھے کہ میرا اور بھائی کا دل پگھل گیا۔
میں نے اور بھائی نے سچے دل سے ان دونوں کو معاف کر دیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے۔ ہمارے معاف کرنے کی کچھ ہی دیر بعد چچی اور چچا دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ہم نے چچی اور چچا کی اچھے طریقے سے تدفین کی اور ان کی قبر پر جا کر بھی ان دونوں کو معاف کر دیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف کر دے اور ان کی قبر ٹھنڈی کرے۔ میں نے بھائی کے لیے بہت اچھی لڑکی دیکھ کر بھائی کی شادی کروا دی اور میں بھائی کو اپنے پاس ہی اپنے گھر میں لے آئی تھی۔ میرا محل جیسا گھر تھا۔ اب حیدر اور حیدر کے گھر والے بھی میرے ساتھ بالکل ٹھیک تھے۔ وہ میرے کاموں میں ہاتھ بٹانے لگے تھے۔ حیدر تو اب میرے لیے گھر کے کاموں سے لے کر باہر کے کام بھی کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا غلط اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیا تھا اور نیک چلن لوگوں کی صحبت اختیار کر لی تھی۔ حیدر میری بہت عزت کرنے لگے تھے اور ہم اب ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ آج میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے جنات کے بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر پالا تھا۔ آج وہ بچے ماں ماں کہتے نہیں تھکتے۔ وہ میری بہت عزت کرتے ہیں۔ بچے میرے بغیر ایک منٹ بھی نہیں گزارتے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میرے اور میرے بھائی کے صبر کا پھل جنات کی صورت میں مجھے عطا کیا۔ مجھے آج بھی یاد ہے، اس رات میرے اپنے بھائی نے مجھے فون کیا اور کہا کہ اس نے ایک خفیہ ویڈیو ریکارڈنگ چچا کی سوسائٹی میں ہونے والے تمام واقعات کی ریکارڈ کر لی ہے۔ اس نے پولیس میں اپنے چچا کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا ہے، جس کے بعد اس کا نام بے گناہ ثابت ہو گیا اور سوسائٹی والوں نے بھی ان کو اسی سوسائٹی میں ایک اچھی سی نوکری پر رکھ لیا تھا۔ لیکن میرے بھائی نے چچا کا ظلم سہنے کے بعد ان کی نوکری چھوڑ دی اور اپنا خود کا کاروبار شروع کر دیا۔ بھائی کی یہ کامیابی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بچوں کے آنے کے بعد ہی عطا کی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ اتنی جلدی مجھ پر اپنی رحمت نازل کر دے گا۔ اب بھائی نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت زیادہ کامیاب ہو چکے تھے۔ بھائی نے میرا نکاح جو کہ حیدر کے ساتھ زبردستی کیا گیا تھا اس کو بھی باقاعدہ کورٹ میں جا کر ختم کر دیا تھا۔ یہ سب باتیں میں حیدر کو بتانے لگی تو میرے اوپر غیبی طور پر طاقت کا سایہ تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اس رشتے میں رہو گی تو تمہارے حالات اور اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ یہ انسان بھی تمہاری طرح مظلوم ہے، تو تم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دیکھو۔ میں نے اس غیبی طاقت کی آواز پر یقین کرتے ہوئے اپنی اور حیدر کی دوبارہ سے شادی کروائی اور دوبارہ حیدر کے گھر میں ہی رہنے لگی۔ حیدر اب بالکل بدل چکا تھا۔ وہ مجھے بالکل ماں جیسی عزت دیتا تھا اور میرے پاؤں دبا کر اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتا تھا۔ میں بہت ہی خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس وقت تو میں خوشی سے سرشار ہو گئی جب اللہ نے مجھے 3 سال بعد 2 بچوں کے ساتھ 2 جڑواں بیٹے اور بھی عطا کر دیے۔ اب میرے 5 بیٹے تھے اور میرا گھر بچوں کی آوازوں سے ہنستا مسکراتا نظر آتا تھا۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سکون تھا۔ یہ کہانی صرف ایک عورت کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام مظلوم لوگوں کی کہانی ہے جو دنیا میں ظلم سہتے ہیں اور امید کا دامن نہیں چھوڑتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے اور اللہ کبھی بھی کسی مظلوم کی آہ کو بے اثر نہیں جانے دیتا۔